بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ میں ہوں سلمان حسن۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں دو لوگوں کی جو گفتگو ہے، جو آڈیو ہے، بہت ہی اہم دو لوگوں کی آڈیو وہ لیک ہو گئی ہے، اور وہ نگران وزیر اعظم سے متعلق ہے، اور اس آڈیو لیک کے ذریعے یہ معلوم ہوا ہے کہ نگران وزیر اعظم کون ہوگا۔ تو وہ میں ذرا آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ جو آڈیو لیک ہوئی ہے، دو لوگوں کی جو گفتگو بیسکلی جو ہے وہ لیک ہوئی ہے، وہ کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس طرف جائیں ذرا کوئکلی، کیونکہ جو وہ پورا دن گزرا 9 اگست کا، وہ بڑا امپورٹنٹ دن تھا، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ بہت ہی جیسے کہتے ہیں عجلت میں، کیونکہ آخری دن ہے ظاہر ہے، اور آخری دن جو ہے وہ کوشش یہ کی جا رہی ہے، حکومت کی جانب سے کی جا رہی تھی کہ جتنے جو بھی اچھے جام ہو سکتے ہیں وہ کر لیے جائیں، تقاریب جو ہیں وہ اٹینڈ کر لی جائیں، کابینہ کا اجلاس اس سے خطاب کر لیا جائے۔ تو اس کے علاوہ جیسے جو موقع مل رہا ہے وہ ظاہر ہے کرنا ہے۔ فوٹو سیشن بھی بڑا جو ہے وہ امپورٹنٹ ہوا قومی اسمبلی کے باہر۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آخری دن جو ہے وہ جو ایام آخر تھے وہ مکمل ہو گئے، اور اس حکومت نے جو اپنی مدت ہے وہ پوری کر لی۔ گو کہ یہ کام جو ہے یہ بھی اس میں 1-2 دن باقی تھے، لیکن اسے اتفاق رائے سے ملک کے وسیع تر مفاد میں اس کو جو ہے وہ پہلے ہی انجام تک پہنچا دیا گیا، اور 9 اگست کا جو دن تھا وہ رکھا گیا کہ اسمبلی تحلیل ہو جائے گی، اور جب تک یہ ویلاگ جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے تب تک عین ممکن ہے کہ جو سمری ہے وہ صدر مملکت تک پہنچ چکی ہو، اور صدر مملکت چاہے اس پر دستخط کریں یا وہ اس کو کسی ڈرار میں رکھ کے سو جائیں، ڈزن میٹر، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اگلے جو 48 گھنٹے ہیں اس میں یہ خود بخود اسمبلی تحلیل ہو جائے گی۔ تو اس طرح وہ جو 15-16 ماہ کا عرصہ تھا وہ اس حکومت نے پورا کر لیا، اور پی ڈی ایم کی جو 13 جماعتیں تھیں انہوں نے اپنا بھرپور جو ہے جسے کہنا چاہیے کہ ایک وقت ہے وہ گزار لیا۔ اچھا، یہ ایک رولر کوسٹر رائڈ تھی، اتار چڑھاؤ بھی آئے، اس میں جھٹکے بھی لگے، اس میں جو ہے وہ شاکس بھی لگے، اس میں پریشانی بھی آئی، اس میں مشکلات بھی آئیں، اس میں زلزلے، معاف کیجیے گا، اس میں سیلاب جیسے جو ہے وہ مسائل جو ہے ان کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ تو یہ جو حکومت ہے اس نے بہرحال جیسے تیسے کر کے اپنا وقت پورا کیا۔ جو بھی آپ اس پہ جیسے بھی الزامات لگائیں کہ یہ کیسے آئے اور کیسے نہیں ہے، بہرحال آئے آئینی طریقے سے تھے، اور یہ گئے بھی آئینی طریقے سے ہیں، اور اب اللہ کرے کہ جو آئندہ الیکشن ہوں وہ بھی آئینی طریقے سے ہوں، اور آئینی جو مدت ہے اس کے اندر ہوں، اس سے آگے نہ بڑھیں۔ لیکن اب جو خبریں آ رہی تھیں، کچھ نام سامنے آ رہے تھے۔ میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ حفیظ شیخ صاحب بہت اسٹرانگ کینڈیڈیٹ کے طور پر سامنے آئے ہیں، اور اس ویلاگ میں نے یہ بھی بتایا کہ ان کا نام جو ہے وہ کیوں سامنے آیا، وجوہات کیا ہیں، یہ ساری ڈیٹیل پچھلے ویلاگ میں موجود ہے۔ لیکن میں بار بار ایک بات کہہ رہا تھا کہ ممکنہ طور پہ بہت ممکن ہے، اس بات کے امکانات بہت زیادہ ہیں، اور اس کا ریزن ظاہر ہے وہ ویلاگ آپ دیکھیں گے اس میں سمجھ آ جائے گا۔ اچھا جی، جب 9 اگست آئی تو ایک نام جو کہ پہلے آیا تھا شروع میں، اور وہ نام جو ہے وہ زیر غور آیا یا میڈیا کی زینت بنا، لیکن پھر وہ کچھ ہوتا ہے نا کہ آگے سے کچھ اور نام آ جاتے ہیں، پیچھے سے دھکا لگتا ہے تو آگے بڑھ جاتے ہیں وہ نام۔ اب یہ نام جو ہے نا وہ اسٹرانگ کینڈیڈیٹ کے طور پہ بہت زیادہ سامنے آیا۔ اچھا، ابھی میں اس پر نہیں آیا ہوں، کیا نام ہے، جو میں نے آپ کو بتایا نا دو لوگوں کی جو گفتگو لیک ہوئی ہے وہ کیا ہے۔ جو نام سامنے آیا وہ آیا ہے جلیل عباس جیلانی صاحب کا۔ اچھا، جلیل عباس جیلانی صاحب جو ہیں ان کا ظاہر سی بات ہے کریئر ہے پورا کا پورا بڑا زبردست اور بڑا شاندار کریئر ہے، تو اس پر بھی میں چاہتا ہوں کہ ذرا ایک چھوٹے سے جو ہے وہ آپ کو ایک انفارمیشن جو ہے وہ دے دی جائے۔ ایک تو یہ کہ جلیل عباس جیلانی صاحب جو ہیں وہ ریٹائرڈ پاکستانی سفارتکار ہیں، اور وہ جو ہیں 22ویں گریڈ کے افسر رہ چکے ہیں۔ اس وقت جو لیٹسٹ ان کی جو بالکل کرنٹ جاب تھی وہ تھی ایڈوائزر ٹو پریزیڈنٹ آن فارن پالیسی۔ کہاں پر بھلا؟ سینٹر فار ایروسپیس اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز، جسے CASS بھی کہا جاتا ہے، کاس یعنی کہ کہا جاتا ہے۔ یہاں پر یہ پریزیڈنٹ جو ہیں ان کے ایڈوائزر، یعنی کہ اس ادارے کے جو پریزیڈنٹ ان کے ایڈوائزر کے طور پہ فارن پالیسی پر کام کر رہے تھے، کیونکہ ظاہر ایک تجربہ ہے سفارتکاری کا، اور مختلف ممالک میں یہ بطور سفیر جو ہے پاکستان کو ریپرزینٹ کر چکے ہیں، اس میں امریکہ بھی ہے، آسٹریلیا بھی ہے، یورپی یونین بھی ہے۔ تو ایک بڑی ہی ایک جسے کہنا چاہیے ایک معتبر پرسنالٹی، بڑی ہی ایک بھرپور جسے کہنا چاہیے کہ قابل یہ شخصیت کے مالک ہیں۔ اچھا جی،
اس کے علاوہ یہ پاکستان کے سیکرٹری خارجہ بھی رہ چکے ہیں جلیل عباس جیلانی صاحب، مارچ 2012 سے دسمبر 2013 تک۔ یہ وہ وقت تھا جب یوسف رضا گیلانی، راجہ پرویز اشرف اور نواز شریف جو ہیں وہ اس دور میں پرائم منسٹر تھے۔ اچھا، پھر جناب اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ کیونکہ پاکستان کے جو ہیں وہ 22ویں سفیر رہے ہیں امریکہ میں اعزاز چودھری صاحب سے پہلے، یہ وہ وقت تھا دسمبر 2013 سے لے کے فروری 2017 تک، جب یہ امریکہ میں پاکستان کے سفیر کے طور پر تعینات تھے۔ اور اس کے علاوہ اب اس دوران میں ذرا آپ کو بتاتا ہوں کہ وہاں پر جو ہے وہ ان کی شہرت جو ہے وہ کیا تھی۔ 89 سے 1992 تک جو ہے وہ جیلانی صاحب ڈپٹی سیکرٹری رہے پرائم منسٹر آفس میں، پھر 1999 سے 2003 تک ڈپٹی ہائی کمشنر رہے بھارت میں، 2003 سے 2007 تک یہ فارن آفس میں ترجمان بھی رہے ہیں پاکستان کے، اور 2007 سے 2009 تک یہ پاکستان ہائی کمشنر رہے ہیں آسٹریلیا میں۔ کہ ایک بھرپور جسے کہنا چاہیے کہ ان کا کریئر رہا ہے، اور 3 فروری 1955 کو یہ پیدا ہوئے ملتان کے ایک بہت ہی بااثر اور قابل پڑھے لکھے خاندان سے ان کا تعلق۔ یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہے نا وہ ان کے کزن بھی ہیں جلیل عباس جیلانی صاحب کے۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ جیلانی صاحب جب امریکہ میں سفیر تعینات تھے تو میری ابھی کیونکہ ظاہر ہے جیسے یہ نام اور زیادہ اسٹرانگلی سامنے آیا تو آپ کو پتہ ہے کچھ تھوڑی سی ریسرچ بھی کرتے ہیں، کچھ معلومات بھی حاصل کرتے ہیں، تو میں نے ویسے ہی ہمارے ایک بڑے اچھے دوست بھی ہیں اور بہت ہی معروف شخصیت ہیں عرفان مرتضیٰ صاحب، وہ لاس اینجلس میں قیام پذیر ہیں، وہیں پہ رہتے ہیں، اور آج سے نہیں زمانے سے یعنی کئی دہائیاں ان کو ہو گئی ہیں۔ وہ اوورسیز پاکستانی ہیں، بیسیکلی شاعر بھی ہیں، مصور ہیں وہ، اور ری پینٹ پاکستان کے نام سے ان کا ایک بلاگ ہے، ایک پروجیکٹ ہے جس میں وہ پاکستان کے جو ایک پازیٹیو امیج ہے اس کو اجاگر کرتے ہیں باہر رہتے ہوئے پاکستانیوں کے لیے نہ صرف، بلکہ جو باہر یعنی کہ دیگر ممالک ہیں ان کے لیے، خاص کر امریکہ کے لیے۔ تو وہ اس کے علاوہ اردو رائٹر سوسائٹی جو ہے لاس اینجلس میں اس کے صدر بھی ہیں۔ تو بہت زیادہ تعریف کر دی ہے، میرے دوست ہیں لیکن ظاہر ہے جو ان کا حق ہے وہ تو بنتا ہے۔ تو عرفان مرتضیٰ صاحب سے میری بات ہو رہی تھی اور میں نے ان سے، کیونکہ ظاہر ہے جب وہ وہاں رہتے ہیں امریکہ میں اور وہ ایک ایسی شخصیت ہیں جن کا ملنا جلنا رہتا ہے سفارتکاروں سے، سفیروں سے، تو میں نے پوچھا کہ جی آپ کی ظاہر ملاقات ہوئی ہوگی جلیل عباس جیلانی صاحب سے، تو جو لوگ ملتے ہیں جانتے ہیں، ظاہر آپ انہی سے ہی پوچھیں گے، انہی کے بارے میں آپ جو ہے وہ بات کرتے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جی بہت ہی ایک زبردست خاندانی انسان ہے جلیل عباس جیلانی صاحب، اور جب یہ امریکہ میں سفیر تھے تو اس دوران لاس اینجلس میں انہوں نے بتایا کہ ایک تقریب تھی جس میں مدعو کیا گیا تھا عرفان مرتضیٰ صاحب کو بھی، اور وہ بھی گئے وہاں پہ، اور وہ ظاہر جاتے رہتے ہیں مختلف جو محافل وہاں پہ، اور اس کے علاوہ جو سیمینارز یا جو بھی پاکستانی ڈائسپورا ہے وہ اس طرح کی تقاریب کرتا ہے تو اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں نا پاکستان کو وہ جا کے، اور اردو رائٹر سوسائٹی کو۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ جی جو سب سے امپورٹنٹ بات انہوں نے محسوس کی وہ یہ کہ ظاہر سفیر ہے اور ایمبیسڈر جو ہے وہ تو بڑا روب دبدبہ سب کچھ ہوتا ہے، اور وہ چاہیں تو ٹھیک ہے جی جب جا رہے ہوتے ہیں تو آپ ان کو خداحافظ کہتے ہیں، آپ چلے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے جو عرفان صاحب نے جو بات جو نوٹ کی، محسوس کی، وہ یہ کہ وہ دروازے پر خود آ کر کھڑے ہوئے اس عمارت کے، اور وہاں پر ہر جانے والے کو شکریہ کر کے اور بڑے اچھے طریقے سے وہ الوداع کر رہے تھے، الوداع کہہ رہے تھے۔ تو یہ بات جو ہے وہ بڑا مطلب یعنی کہ ان کے لیے امپریسو تھی کہ یہ ادب، یہ آداب، یہ لحاظ، یہ رکھ رکھاؤ، یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، یہ ثابت کرتا ہے کہ انسان کتنا جو ہے وہ اچھے ماحول میں پلا بڑھا ہے، اس کی تربیت کتنی اچھی ہوئی ہے۔ اور ساتھ ساتھ عرفان صاحب نے بھی بتایا کہ سب سے ملے ہی ملے، لیکن جب عرفان مرتضیٰ صاحب جانے لگے تو ان کو گلے لگایا جلیل عباس جیلانی صاحب نے، اور گلے لگا کر جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ ان کے بڑے یعنی کہ کان میں کہا کہ جی آپ انتہائی ایک جینوین انسان ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک پیور انسان ہیں بہت ہی۔ اور عرفان مرتضیٰ صاحب سے جو لوگ ملے ہیں امریکہ میں، جو لوگ جانتے ہیں، وہ یقیناً اس بات کی گواہی دیں گے۔ تو اوور آل جو ان کی جو شہرت ہے وہ بڑی پازیٹیو، بڑی زبردست ہے جلیل عباس جیلانی صاحب کی، اور خاص کر جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان میں بہت نیک نام ہے جلیل عباس جیلانی صاحب کا، بہت اچھے الفاظ میں اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ یاد رکھتے ہیں اور یاد کرتے ہیں جلیل عباس جیلانی صاحب کو۔ تو اگر یہ نام جو ہے یہ فائنل ہو جاتا ہے اور وزیر اعظم بنتے ہیں، نگران وزیر اعظم جلیل عباس جیلانی صاحب،
تو پھر یقینی طور پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت ہی بردبار، بہت ہی معتبر، میچیور، سوجھ بوجھ رکھنے والے اور سمجھدار انسان جو ہیں، ایک یعنی کہ بین الاقوامی امور پر جن کو مہارت ہے، ایک ایسا شخص جو کہ نیک نام بھی ہے اور دنیا بھر میں مختلف ممالک میں پاکستان کو ریپرزینٹ بھی کر چکا ہے، وہ اب نگران وزیر اعظم بنے گا. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی بات ہے. کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کیا ہوتا ہے، امریکہ سے آپ لوگ بلا دیتے ہیں اور ان کو پھر لگا دیں. بھائی امریکہ میں اگر وہ رہتے ہیں یا رہ رہے ہیں تو اس میں کون سی کوئی بری بات ہے، غلط بات ہے؟ اوورسیز پاکستانی ہمارے بہت سارے رہتے ہیں، اس میں کوئی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور جلیل عباس جیلانی صاحب آکسفورڈ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہیں، بیچلرز انہوں نے کیا لاء میں، پھر ایم ایس سی ہیں یہ ڈیفنس اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز میں، اور بڑے ہی مطلب یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک میچور آدمی ہے. تو اگر یہ بنتے ہیں وزیر اعظم نگران، اور پھر ان کے ساتھ عبدالحفیظ شیخ جو ہے وہ وزیر خزانہ بنتے ہیں نگران کیبنٹ میں، تو یہ جو کچھ لوگ ہیں بڑے ایکسپرٹ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا اچھا کمبینیشن بن سکتا ہے پاکستان کے لیے، یہ اچھا جو ہے وہ کمبینیشن ثابت ہوگا. اچھا خیر، یہ تو ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن جناب علی ایک جو گفتگو لیک ہوئی ہے نا، وہ گفتگو ذرا میں تھوڑی سی آپ کو ذرا بتاؤں کہ وہ دو لوگوں کی گفتگو جو ہے وہ لیک ہوئی ہے. اور یہ بھی بتا دوں کہ یہ تھوڑا سا ذرا لائٹر نوٹ پہ ہے، ٹھیک ہے نا، ہم نے سیریس باتیں کر لی ہیں، تھوڑا سا ذرا ہم لائٹر نوٹ پہ. تو یہ دو لوگوں کی جو گفتگو ہے، ایک ہے خیرو اور دوسرا ہے نتھو. یہ ان کی جو گفتگو ہے یہ آپس میں جو کر رہے تھے وہ لیک ہو گئی، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ نگران وزیر اعظم سے متعلق ہے، جی کون بنے گا نگران وزیر اعظم. خیرو کہتا ہے ابے نتھو تو کل سے شور مچا رہا تھا کہ نگران وزیر اعظم کون بنے گا. نتھو کہتا ہے ارے خیرو میاں، میں ایک ہفتے سے ٹیلی ویژن پر مختلف قسم کے تبصرے سن رہا ہوں کہ فلاں فلاں کا نام گردش کر رہا ہے اور فلاں فلاں کے نئے نئے نام آ رہے ہیں. خیرو کہتا ہے ابے نتھو تو رہا الو کا الو. نتھو کہتا ہے ارے خیرو بھائی آپ تو بہت بڑے دانشور ہیں، تو ذرا بتا دیں کہ قرۂ فال کس کے نام نکلے گا. خیرو کہتا ہے پاگل کے بچے، تو کیا پاکستان کی 75 برس کی تاریخ سے ناواقف ہے؟ نتھو کہتا ہے ارے خیرو بھائی کیا آپ کو نہیں معلوم کہ میں نے تاریخ میں پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے؟ خیرو کہتا ہے اس گفتگو میں ارے نتھو تو نے پی ایچ ڈی ایسے کیا ہے جیسے کتابیں پڑھ کر گدھے پر لاد دی ہوں. نتھو کہتا ہے اب پہیلیوں پر پہیلیاں نہ بوجھو اور تانے بازیاں نہ کرو. خیرو کہتا ہے ارے نتھو اگر تو نے ذہن لگا کر پی ایچ ڈی کیا ہوتا تو نگران وزیر اعظم کے لیے اتنا بے چین نہ ہوتا. نتھو کہتا ہے ارے خیرو بھائی اب بتا بھی دو نا. خیرو کہتا ہے ابے نتھو پاگل، نگران وزیر اعظم وہی بنے گا جو پیامن بھائی کے مصداق ہوگا، یعنی جسے نامعلوم چاہیں گے اور جو نامعلوم ہے وہ سبھی کو معلوم ہے. نتھو کہتا ہے خیرو بھائی معاف کرنا کہ میرا دھیان اتنی سی معمولی بات پر کیوں نہ گیا. واقعتاً میری طرح کی ذہنی الجھن کا شکار تمام لوگ بے وقوف ہی نہیں بلکہ 100% پاگل ہیں، اور صرف پاگل ہیں. یہ دو جو لوگ گفتگو کر رہے تھے خیرو اور نتھو، یہ دراصل ٹویٹ کیا ہے ایم کیو ایم کے بانی الطاف حسین صاحب نے، اور اپنے اس ٹویٹ میں انہوں نے اس پوری یہ جو میں نے آپ کو خیرو اور نتھو کی گفتگو سنائی ہے یہ اس ٹویٹ میں انہوں نے شامل کی ہے. تو اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہمارے یہاں جو نگران وزیر اعظم ہے وہ کس طرح سے بنتا ہے، کیسے بنتا ہے، کہاں سے نام آتا ہے. اپوزیشن لیڈر کو پتہ ہی نہیں ہوتا آخری وقت تک کہ جی نام ہے کیا. تو یہ ایک عجیب سی گتھی ہے جو سلجھائے نہیں سلجھتی، لیکن اگر سمجھ میں آ جائے تو ایسے سلجھ جاتی ہے. اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ.